لیکن آپ بتائیے گا کہ ڈائبیٹک نیفروپیتھی ہے کیا چیز، اور اس کی تھوڑی سی وضاحت کیجیے گا تاکہ ہمارے ویورز کو سمجھ آ سکے۔ شوگر کے جو مریض ہوتے ہیں جی، ان کے نہ صرف کڈنی ڈیمیج ہوتی ہے بلکہ اس کے باڈی کے ایک ایک آرگن جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ ڈیمیج ہوتا رہتا ہے۔ صحیح۔ بدنصیبی یہ ہے کہ ہماری قوم، ہمارے لوگ اس چیز کو بہت لائٹلی لیتے ہیں، اور آج جہاں پر بھی جا کر دیکھیں، ڈائلیسس سینٹر کو دیکھیں تو بھرے ہوئے ہیں۔ 50 سے 70% ڈائبیٹک اور بلڈ پریشر کی وجہ سے کڈنی جو ڈیمیج ہوتی ہیں تو اس کو جو خاص کر شوگر کی وجہ سے تو اس کو جو کڈنی ڈیمیج ہو جاتی ہے تو اس کو ڈائبیٹک نیفروپیتھی کہتے ہیں۔ صحیح۔ تو یہ بتائیے گا ڈاکٹر صاحب کہ اس بیماری کی جو مین وجوہات ہیں وہ کیا ہیں؟ بڑا اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، کوئی بھی مریض ہے، چھوٹا ہو، جوان ہو، بڑا ہو، ٹائپ 1 ہو، ٹائپ 2 ہو، یا کوئی بھی شوگر ہو، جی، لیکن جب شوگر کا لیول مسلسل بڑا رہتا ہے جی، تو پھر اس کی وجہ سے دیکھیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے ایسے کڈنی کے شوگر کے پیشنٹ ہیں جن کی نظر کے اوپر اثر پڑ جاتا ہے، جن کے پٹھے ڈیمیج ہو جاتے ہیں، جن کو گینگرین ہو جاتے ہیں۔ میں آج بھی ابھی آنے سے پہلے جو میں نے خیال میں سیکنڈ لاسٹ پیشنٹ دیکھا ہے، میں نے گاڑی میں جا کر نیچے روڈ پہ اتر کر دیکھا ہے، جی، اور اس کو ڈائبیٹک گینگرین تھی۔ اس کی انگلیاں جو ہے ڈاکٹر نے لکھ دیا تھا کہ ان کو کاٹنا ہے۔ تو بدنصیبی یہی ہے کہ جب شوگر کا لیول بڑھتا ہے تو اس کی جو ڈائبیٹک نیفروپیتھی ہوتی ہے، جیسے کہ نام سے بھی ظاہر ہے کہ شوگر کی وجہ سے گردوں کے اندر جو اثر پڑ جاتا ہے، گردوں کی جو جلی ہوتا ہے، جو گردوں کا فلٹر ہوتا ہے، وہ آہستہ آہستہ کمزور ہوتا ہے، اور کمزور ہونے کے ساتھ ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے تو وہ پروٹین کے اوپر میں آ جاتا ہے، تو اس کا پروٹین جو ہے پیشاب کے ذریعے خارج ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب پروٹین باڈی کے اندر نہیں ہوتا ہے، پروٹین خارج ہو جاتا ہے، تو پروٹین کا بنیادی مقصد جو ہوتا ہے وہ جسم کے اندر جو ہے پانی کو ریگولیٹ کرتا ہے۔ اس کی جسم میں سویلنگ آنا شروع ہو جاتی ہے، آہستہ آہستہ کمزوری آنا شروع ہو جاتا ہے، تھکاوٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے، چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا ہے، تھکاوٹ اور جسم میں دردیں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ بعض مریضوں کو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کو کیا لگ جاتی ہے، الٹیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، تو یہ اس کے سمٹمز میں آ جاتا ہے۔ تو ڈائبیٹک جیسے ہی ان کا شوگر لیول، جس طرح آپ نے بتایا کہ جس سے بھی پوچھیں تو یہی بات ہوتی ہے۔ شوگر ایک ایسی بیماری ہے جس کا تعلق سارا غذا کے ساتھ ہے، مینجمنٹ، اس کی بہترین مینجمنٹ ہے۔ تو میں تو اپنے مریضوں کو کہتا ہوں کہ کیوں ڈاکٹروں کے پاس پھرتے ہیں، آپ خود اس کی مینجمنٹ کریں، واک کریں، خوش رہیں، اور ڈائٹ کریں پراپر، اس کا ڈائٹ پلان لیں، اور ساتھ میں اگر تھوڑی بہت ہومیوپیتھک کی دوائی استعمال کر کے وہ اس کو مینٹین کرتے ہیں تو میرے خیال میں شوگر کی وجہ سے کسی بھی مریض کو کوئی بھی وجہ نہیں ہو سکتی ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اس کی رینج جو ہے وہ بڑی ہوئی نہیں ہونی چاہیے، اس کو نارمل رکھنا چاہیے، تاکہ نہ گردوں کے اوپر اثر پڑے، نہ دل کے اوپر اثر پڑے، نہ آنکھوں کے اوپر اثر پڑے، نہ پاؤں کے اوپر اثر پڑے، اور نہ باقی باڈی کے اوپر اثر پڑے۔